وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب پورچ میں آ کر رکتی گاڑی پر دونوں اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یہ گاڑی وہ پہچانتے تھے، یہ اس کی شاہ کی گاڑی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب گاڑی سے نکلتی لڑکی کو دیکھتے وہ اپنے قدم روک گئی۔ آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھی، جبکہ ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا تھا۔ وہ لڑکی اب گاڑی سے نکلتی اس سے ہنس کر کچھ کہہ رہی تھی، جس پر وہ ہنستا ہوا اپنے ہاتھ میں پکڑے بچے کو چومتا اس کے حوالے کر گیا۔ ان دونوں کو یوں دیکھتے وہ اپنے حواس کھونے کو تھی، جب اچانک شاہ کی نظریں اس بے وفا کی طرف اٹھی تھیں، جو آنکھوں میں بے یقینی لیے پانیوں سے بھری لبالب آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ انداز کافی بے یقینی والا تھا، جبکہ ایک دفعہ پھر سے اس کو بے یقین ہوتے دیکھ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ اس لڑکی کو ابھی بھی اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ شاہ، ابھی وہ کچھ کہتا جب اچانک بچے کی روتی آواز پہ وہ ان سے الگ ہوا تھا۔ کیوں رو رہا ہے میرا بیٹا؟ وہ اس کے ہاتھوں سے بچہ تھامتا بے تابی سے پوچھنے لگا۔ جب اس کے منہ سے بیٹا سنتے ان دونوں کے سروں پر حویلی کی چھت آن گری تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا وہ الٹے قدموں اندر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اس کے یوں بھاگنے پر وہ اس کی پشت کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چھوڑے مجھے، وہ جو اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتا، اسے اپنے حصار میں لیتا، اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتا سکون لینے لگا تھا۔ اس کی مزاحمت پر غصے سے اس کی طرف دیکھتا اسے وارن کرنے لگا، جو خود بھی اب اپنی مزاحمت ترک کرتے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو یار؟ جان لوگی کیا؟ میں تو پہلے ہی ان آنکھوں کے وار سے گھائل۔ اس کے یوں دیکھنے پر اپنی مسکراہٹ روکتا، سر کو خم کرتا، دل پہ ہاتھ رکھتا، دلکشی سے بولتا، اپنا جملہ مکمل کرنے ہی والا تھا جب اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ اس کے سینے پہ جڑتے اس کو شدید غصے میں پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ نال، وہ جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھا، اچانک جھٹکا لگنے سے 2 قدم پیچھے کی طرف لڑکھڑایا تھا، مگر جلد ہی خود پر قابو پاتا اس کو بے حد غصے سے دیکھنے لگا، جو آنکھوں میں آگ لیے اسے خاکستر کر رہی تھی۔ اس نے آج تک ایسے ری ایکٹ نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی اسے یوں دھکیلا تھا، تو پھر آج یہ سب؟ وہ شدید حیرت کا شکار تھا۔ نال؟ ہاں نال، جب آپ کو میرے جسم کی طلب ہوتی ہے تب آپ کو نال یاد آ جاتی ہے، اور باقی دنوں میں شاہ؟ باقی دنوں میں نال یاد نہیں آتی آپ کو؟ ان دنوں میں آپ نے ایک کال، ایک میسج کر کے میرا حال پوچھا؟ ایک بار یہ پوچھا کہ میرے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ مجھے راتوں کو نیند آ جاتی ہے، مجھے آپ کی خیریت جانے بغیر سکون کا سانس آ جاتا ہے۔ وہ اس کو جھٹکتے بری طرح پینک ہوتی، اپنی ساری قوت لگا کر چیختی، اس سے سوال کرنے لگی۔ وہ ایک ایک جملہ روتے ہوئے اذیت سے بولتی، قابل رحم لگ رہی تھی۔ اس کو اپنی شدت گریہ سے سرخ ہوئی آنکھوں سے دیکھتی، بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جو آنکھیں پھیلائے اس کی باتیں سنتا اس کا ایک نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ میری بات، وہ اس کی طلب والی بات پر بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتا اس کی طرف بڑھتا، اپنے حصار میں قید کرنے والا تھا، جب وہ جھک کر اس کے بازوؤں سے نکلتی روتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، اب کیوں بات سنوں؟ اچھا، تو اب آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، لے آئیں، کریں پوری ضرورت۔ وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اتار کر دور پھینکتی اس کی طرف بڑھی تھی، جو اس کے عمل پر غصے سے پاگل ہوتا 2 قدم پیچھے لے گیا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی رنگت اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی، اس کی دلکش آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے اس کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو مضبوط کر گئی تھی۔ شاہ حویلی میں اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ عالمگیر شاہ دا جان سربراہی کرسی پر براجمان تھے، ان کے دائیں طرف غائث شاہ موجود تھے، جبکہ بائیں جانب شاہ جہاں بیگم یعنی دی جان کے ساتھ ساتھ ارہا شاہ موجود تھی۔ وہ سب اس وقت ناشتے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج بچے کدھر ہیں؟ دا جان جو چائے پیتے اپنے بیٹوں کی باتوں پر مسکراتے اپنا حصہ ڈال رہے تھے، اچانک سے ان کی کمی محسوس کرتے سوال کرنے لگے۔ عموماً تو وہ اس وقت کالج ہوتی تھی، مگر آج چونکہ اتوار تھا تبھی وہ ان کا پوچھتے اپنی بہو سے استفسار کرنے لگے۔ نالین سوئی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے آج بہت سوئے گی، اور
اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، سیڑھیوں سے اترتے وجود نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ اور سفید رنگت، بےحد خوبصورت ہیزل گرے آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، ماتھے پر بکھرے چاکلیٹی رنگ کے بےحد خوبصورت بال جو جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے کے باعث اس کی آنکھوں سے ٹکراتے اسے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ بلیک رنگ کی شرٹ پہنے، گلے میں سلور چین جو آدھی باہر نکلی ہوئی بے حد دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی ایک نظر سے سامنے والے کو اپنے حراست میں لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بالوں کے ہی ہم رنگ چاکلیٹی بیئرڈ اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے عنابی لب بری طرح بھیجے ہوئے تھے، جیسے مسکراہٹ انہیں چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ وہ ایک انتہائی بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، جبکہ اکڑ تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دنیا تسخیر کر لینے کا ایک عزم تھا۔ وہ وجاہت کا شاہکار تھا، لڑکیاں اس کی وجاہت پر مرتی تھیں۔ اسے اپنی وجاہت کا بھرپور اندازہ تھا اور اسی چیز نے اسے خود پسند بنا دیا تھا۔ وہ تیزی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ان کی جانب آتا، سب کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ لگ ہی اتنا حسین رہا تھا، ماشاءاللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اپنے کس کس جگر کے ٹکڑے کو اپنی آغوش میں چھپاتے ان کی حفاظت کروں۔ دی جان اس حسن کے دیوتا کو دیکھتی بے حد خوبصورت لہجے میں بولتی، اس کے عنابی لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ باقی سب بھی کیا آپ کو اتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں جتنا میں؟ ان کی بات میں اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کی تعریف سنتے اس نے مصنوعی خفگی سے آنکھیں سکیڑتے ان سے استفسار کیا۔ بالکل، مجھے تو اپنا ہر بچہ چاند کا ٹکڑا لگتا ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں خفگی بھانکتے ہوئے جانتے بوجھتے اسے جلایا۔ بھائی لگتا تھا تو لگتا تھا، اب اس کو خوش کرنے کے لیے باقی سب کو تو نہیں بھلا سکتی تھی نا۔ اوکے، تو مجھے خود کو اس بٹے ہوئے چاند میں شامل نہیں کرنا۔ آپ مجھے سورج بنا لیں، مگر مجھے سب سے الگ رکھیں، کیونکہ آپ سب مانیں یا نہ مانیں، اس حویلی کا سب سے خوبصورت، سب سے حسین اور دل و جان سے چاہے جانے کے قابل صرف میں ہی ہوں۔ وہ ان کو جلانے کے انداز پہ اپنی ناک سکیڑتے دلکشی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اپنی گردن کو جھٹکا دیتا، اپنی آنکھوں کے سامنے سے بال ہٹاتا، ہنوز خفگی سے بولتا، ان سے زیادہ خود کو یقین دلانے لگا، جبکہ اس کے لہجے میں جیلسی کی رمق محسوس کرتے اس کے چہرے پہ بچوں والی ضد دیکھتے وہاں سب کے چہروں پر دبی دبی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ذرا سائڈ ہوئیے، ہمیں بھی آنے دیجیے۔ کون آ رہا ہے ہمارے مقابلے میں؟ وہ جو اپنے حسن کے فلیکس مارتا ان سب کو خود کی تعریف کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ پیچھے سے آتی آواز پر بے ساختہ گہری سانس بھرتا آنکھیں میچ گیا۔ ہاں بھائی، یہیں پہ آ کے مات کھا جاتا ہوں میں۔ وہ اپنی آنکھیں کھولتا پیچھے کی طرف مڑتا، ڈائننگ ہال کے دروازے میں کھڑی نالین شاہ کو دیکھتا، ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ کو ضبط کرتا، بے چارگی سے بولتا اسے کھل کھلانے پر مجبور کر گیا۔ ویسے بھائیو، اتنے آپ پیارے ہیں نہیں، آپ سے پیارے تو… وہ اندر داخل ہوتی اس کی غلط فہمی دور کرتی کچھ کہنے ہی والی تھی جب وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا آنکھیں گھماتا اسے ٹوک گیا۔ خبردار، خبردار، جو تم نے اپنے سفید چمڑی والے چیتے کی شان میں کچھ کہا تو خدارا مجھے بدصورت کہہ لو، مگر اسے خوبصورت مت کہنا، دل خراب ہونے لگتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا دل خراب ہونے کی ایکٹنگ کرتا، اس کی منت کرنے کے انداز میں بولتا، نارائن شاہ کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا۔ بھائیو، شرم کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں کو منہ میں جماتی صدمے سے اس کی بات سنتی یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کے ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر کو اس کا بھائی سفید چمڑی والا کہہ رہا تھا۔ ہاں، اور یہ تم ان کی سائڈ ذرا کم لیا کرو، جانتی بھی ہو وہ اس وقت… وہ اس پہ اپنے بڑے ہونے کا روب جھاڑتا اسے ان کے خلاف بھڑکانے والا تھا، جب داجان کی کرخت آواز پر اپنی زبان پر قابو پاتا کرسی نیچے کھینچتے شرافت سے اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی معصومیت اور فرما برداری سے بنا اپنی چونچ لڑائے خاموشی سے ناشتہ کرنے پر وہ سب داد دیتی نظروں سے دیکھتے اپنے کھانے پر جھکنے والے تھے جب اس کی آواز ڈائننگ ہال میں گونجی۔ سب کی آنکھیں کھلوا گئی۔ داجان، اب مجھ پہ قابو پانے کے بجائے کاش آپ نے تب خود کے جذبات پر قابو پایا ہوتا تو آج مجھ جیسی سردرد آپ کے گھر میں نہ ہوتی۔ ان کے چہرے پر ناگوار تاثرات دیکھتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ پر جھکتا بے حد بے باکی سے کہتا، ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔
اس کی بات پر سارے مرد حضرات غصے سے سرخ ہوئے تھے، جبکہ خواتین اپنے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ یہ تو روز کا معمول تھا، اس کا دا جان کو جلانا اور ان کا جلنا، جبکہ دی جان تو باقاعدہ شرمانے میں مصروف تھی۔ بے ادب اولاد، تمیز تہذیب بھول گئے ہو؟ کیا شرم ہے تمہاری کدھر؟ کیا بھول گئے ہو کہ کیسے بات کرنی ہے بڑوں سے؟ اس کے چہرے کو دیکھتے دا جان نے خود کی سرخ ہوتی رنگت پر قابو پاتے مصنوعی روب سے لتاڑا، جس کا یقیناً کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کیا یار دا جان، آپ کو عمل کرتے نہیں آئی تو مجھے بات کرنے میں آئے گی کیا؟ وہ اس کی بات پر تعصب سے سر ہلاتا، جوس کا گلاس لبوں سے لباتا، اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ گیا جو ان کے تاثرات دیکھتے پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ غائز شاہ، اپنے بیٹے کو سمجھا لو، ورنہ میں اسی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ اس پہ یہ روپ نہیں چلا تو زچ ہوتے تاثرات سے اپنے بیٹے کو کافی کیوٹ انداز میں شکایت لگانے لگے۔ ان کا انداز دیکھتے اس کے ساتھ ساتھ نالین شاہ کا قہقہہ بھی بے ساختہ تھا۔ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں بھائی۔ وہ جو ابھی ابھی اندر داخل ہوا تھا، اندر داخل ہوتے ہی اس کا استقبال نالین شاہ کے دلکش کھنکتے قہقہے نے کیا تھا۔ لاکھ غصہ سہی مگر اس لڑکی کی دلکش ہنسی پہ میر زارس قربان، مگر اپنی غیر موجودگی میں اس کے قہقہے اس پہ تضاد، وہ ناراض بھی تھا۔ کیسے کر سکتی ہے یہ لڑکی؟ کیا اس چوزی کو میری کوئی پرواہ نہیں؟ وہ دل میں سوچتا، ان کی طرف بڑھتا، ابرو اچکائے طنز کرتا، ہنسنے کی وجہ جاننے لگا، جبکہ اس کی گھمبیر آواز سنتے نالین شاہ کا دل دھڑکا تھا۔ بے ساختہ نظروں سے اس کو دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ بے ساختہ نظریں سامنے کھڑے زارس شاہ کی طرف اٹھی تھی، جو پہلے ہی سے آنکھوں میں والہانہ چاہت لیے محبت کے دیپ جلائے اس کو نظروں کے رستے خود میں سمو رہا تھا۔ اف! ایک دن بعد اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا وہ صدیوں بعد اسے دیکھ رہی ہے۔ اسے خود کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنی آنکھوں کا رخ بدلتا دا جان کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی، ایٹیٹیوڈ بھی تو دکھانا تھا نا۔ اسے یوں خود سے نظریں پھیرتے دیکھ نالین شاہ کا دل تھما تھا۔ اف! یہ تو بہت ناراض ہو گئے۔ وہ انگلی منہ میں ڈالتی، ناخن چباتی، پریشانی سے سوچتی، اس کی ناراضگی دور کرنے کے طریقے سوچنے لگی۔ ہاں تو کیا چاہتے ہیں آپ کے فراق میں آنسو بہاتے؟ زارس کو وہاں پاتے ارتضیٰ شاہ بری طرح موڈ آف کرتے بولا تھا۔ اب یہ آ گیا تھا، اس کی اہمیت کہاں رہنی تھی۔ وہ جلتا کڑتا اس پر اپنی جلن نکالنے لگا، جو مسکراہٹ دبائے اس کے تاثرات انجوائے کر رہا تھا۔ اب آ بھی جا میرے پاس، کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ جو دی جان کی طرف بڑھنے والا تھا، عالمگیر شاہ کی بھاری مگر شفقت بھری آواز پر بے ساختہ مسکراتا ان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دی جان منہ بسوڑ گئی۔ دی جان، آپ کا دل کس بات پر راکھ ہوا ہے؟ زارس شاہ آپ کے پاس نہیں آیا یا دا جان نے آپ کا حق لالا کو دے دیا؟ دا جان کو مسلسل زارس سے پیار جتاتے دیکھ جب ارتضیٰ شاہ کی بس ہوئی تو بے ساختہ اپنی چونچ لڑاتے منہ پھیلائے بیٹھی دی جان کو گھسیٹا تھا، جو اس کی بات پر سٹ پٹائی اپنے تاثرات درست کرتی فوراً سے سیدھی ہوئی تھی۔ دل پہ وار! ان کے یوں سیٹ ہونے پر ارتضیٰ شاہ دلکش قہقہا لگاتا، اپنے ہاتھ کو دل کے مقام پر رکھتا، خود کو تھوڑا پیچھے کی طرف جھکاتا، کافی دلکشی سے بولا تھا، کسی کو تو بخش دیا کرو خبیث۔ اس کو مسلسل دی جان کو آنکھوں ہی آنکھوں سے زو معنی اشارے کرتے دیکھ غائز شاہ نے دانت کچ کچاتے اسے شرم دلانی چاہی، مگر وہ ارتضیٰ شاہ تھا، کیا اسے شرما سکتی تھی؟ آپ نے بخشا تھا موم کو؟ وہ اپنی دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکاتا آگے کی طرف ہوتا، ان پر اپنا چہرہ رکھے بے حد معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹات کے پوچھنے لگا۔ غائز شاہ کو سرخ کر گیا تھا۔ اس کی بات پر بری طرح سٹ پٹاتے، زیر لب گالی دیتے خود کو کوسنے لگے۔ ضرورت ہی کیا تھی اس کو منہ لگانے کی؟ ویسے کہہ تو صحیح رہا ہے، آخر کیا ضرورت تھی مجھے بیوی سے اتنی محبت جتانے کی؟ اس کی بات سے متفق ہوتے وہ اپنی بیوی سے محبت جتانے پر تھوڑے سے افسوسناک لہجے میں بولے تھے، مگر جلدی اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے وہاں سے اٹھ گئے۔ یہ بندہ ان کا دماغ خراب کر دیتا تھا۔ لالا، بیوی سے نہیں ملیں گے؟ اب کی بار اس نے اپنا رخ زارس شاہ کی طرف کیا تھا، جو کرسی کھینچ کر بیٹھتا ناشتے کے لیے ہاتھ بڑھانے والا تھا۔ انداز میں زومائنی عنصر شامل تھا اور آنکھوں میں شرارت واضح تھی، جبکہ اس کی بات سنتے نالین شاہ سرخ پڑی تھی۔ دل 200 کی سپیڈ میں دھڑکا تھا۔ تمہارے سامنے ہی مل لوں؟
وہ آنکھیں سکیڑ کے بولتا، اس کی ذو معنی بات کا جواب ذو معنی انداز میں دیتا۔ صحیح معنوں میں نالین کو شرمندہ کر گیا تھا، جبکہ باقی سب نے ان کو نظر انداز کرتے ناشتہ کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ یہ سب ان کے قابو میں نہیں آ سکتے تھے۔ اس کی بات پر ارتضیٰ شاہ کا قہقہہ لگا تھا۔ ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا جب اپنے فون پر ہونے والی میسج کی بیپ پر میسج پڑھتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ہاں اوکے، میں چلا یونی، آپ مل لیں تفصیل سے۔ وہ آنکھ بند کرتا، ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے اسے سلیوٹ کرتا، وہاں سے مڑتا فوراً اپنے تاثرات سنجیدہ کر گیا۔ وہ نرم مزاج شرارتی صرف اور صرف حویلی والوں اور اپنے دوستوں کے لیے تھا، ورنہ اس جیسا گھمنڈی اور اکھڑ مزاج شخص پوری یونیورسٹی میں نہیں تھا۔ زارس شاہ کی نظریں تپتی ہوئی دھوپ کی طرح سیدھا نالین پر پڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سختی تھی اور آنکھوں میں وہی روایتی سرد مہری، مگر اس بار نالین جانتی تھی کہ وہ صرف غصے کا نقاب اوڑھے کھڑا ہے۔ اندر کہیں نہ کہیں وہ بھی بے قرار تھا۔ اس کی بے رخی محض ایک سزا تھی، سزا جو صرف نالین کے لیے تھی۔ مسلسل اسے خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ جیسے ہی اپنی کرسی پیچھے دھکیلتے اٹھا۔ ایک پل کو سب خاموش ہوئے تھے، جبکہ نالین نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے اٹھتے دیکھ دی جان نے نرمی سے اس سے استفسار کیا تھا، جو اچانک ہی بگڑے موڈ کے ساتھ اٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں آرام کرنا ہے، زارس نے عام لہجے میں کہتے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو سیدھا نالین کے دل پر وار کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ بنا کسی کی طرف دیکھے لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے یوں جاتے دیکھ نالین شاہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اف ان کے نخرے! وہ بے ساختہ سر جھٹک گئی، جبکہ اس کی ناراضگی دل کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ اب اسے اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو منانا تھا، مگر یہ مسئلہ تھا کہ کیسے؟ زارس خود کو اس کے سینے پہ محسوس کرتی وہ شرم سے مرنے لگی۔ اپنی دھڑکنیں مقابل کے سینے میں دھستی محسوس ہوئیں۔ آنکھیں اس کے دلکش نقوش پر جا ٹکائیں۔ وہ اسے خود میں بھینچتا جا رہا تھا، جب اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر بے خودی میں اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ اف اس لڑکی کی ادائیں! اس کے پھولے گال پر شدت سے اپنے لب رکھتا دونوں کا دل دھڑکا۔ نالین شاہ کی دھڑکنوں کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ لڑکی ہر حال میں اس کی جان تھی، جبکہ اس کے دہکتے لب اپنے گال پر محسوس کرتے نالین شاہ کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ کیا وہ سچ میں اپنی باتوں پر عمل کر دے گا؟ وہ فق ہوتی رنگت کے ساتھ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو صوفے پر سر ٹکائے اسے خود پر گرائے، پھولے گال پر شدت سے لب دبائے مدہوش پڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر بے ساختہ نالین شاہ کو خود پر رشک آیا تھا۔ کتنا چاہتا تھا اس کا شوہر اسے۔ زارس! اس کو مسلسل اپنے گالوں پر جھکا دیکھ وہ پکار گئی۔ اس کے سینے پر ٹھیک سے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے، اور وہ نواب بنا اس کی پرواہ کیے اس کے گالوں کے ساتھ چپک گیا۔ زارس بس کرے نا، میں تھک گئی ہوں۔ جب مزید برداشت نہ ہوا تو وہ بالآخر بول ہی پڑی، جبکہ دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں وہ غصہ نہ کر لے، ہے بھی الٹے دماغ کا۔ وہ لب دبا کر سوچتی اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگی۔ اسی پل وہ اپنی آنکھیں وا کر گیا۔ کیوں تھک گئی ہو؟ اس کی بات پر اس نے فوراً آنکھیں کھولی، جب اسے مسکراتے دیکھ بے ساختہ ابرو اچکائے استفسار کیا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ کیوں مسکرا رہی ہے، وہ بھی اکیلے اکیلے۔ میں ٹھیک پوزیشن میں نہیں۔ وہ جو جلدی سے اپنی تھکن کی وجہ بتانے لگی، بے ساختہ اپنے ہونٹ کو چل گئی۔ اف! ایک تو اس کی لمبی زبان! وہ بے ساختہ آنکھیں میچ گئی، جب زارس شاہ اس کی جلد بازی پر قہقہہ لگاتا اس کی بات سمجھتا، اسے اپنی گود میں ایڈجسٹ کرتا، پھر اسے خود میں بھیج گیا۔ جس دوران نالین شاہ نے اپنی آنکھیں ایک پل کو نہیں کھولی تھی۔ اب ٹھیک ہے پوزیشن؟ اسے پھر سے خود میں دھنساتا وہ بے باکی سے اس کے کان کی لو میں سرگوشی کرتا وہاں اپنی زبان پھیرنے لگا۔ اس کی انار ہوتی رنگت زارس شاہ کو بہکا رہی تھی۔ کیا یہ لڑکی مجھے مار ڈالنا چاہتی ہے؟ اس کے حسین لال ہوتے چہرے کو دیکھتا وہ بے بسی سے سوچتا، اس کے گال پر اپنے ناک رگڑنے لگا۔ نالین! مسلسل اس کے گال پر اپنی ناک رگڑتے اس کے پیٹ میں تتلیاں کھلاتا اسے سرشار کر رہا تھا۔ جی
اس کی پکار پر وہ شرم سے دوہری ہو گئی، جبکہ لہجے کی تپش پہ بے ساختہ زبان لڑکھڑائی۔ کس می پلیز۔ اس وقت تو شدت سے اس کے ہونٹوں کو دبوچنا چاہتا تھا، مگر خود پر قابو پاتے اس سے فرمائش کر گیا۔ جانتا تھا وہ نہیں مانے گی، مگر پھر بھی دل کی بے ایمانی پر وہ کہہ گیا۔ نالین شاہ کا دل ساکت ہوا۔ وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر عمل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر عمل کرتی تو اس کی جان شام تک نہ چھوڑتا، اور اگر نہ کرتی تو نہ جانے کب تک وہ اس سے خفا رہتا۔ اور اب وہ مجھ سے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی کچھ سوچتے وہ اپنے دل کو بڑا کرتے اس کے لبوں کی طرف دیکھنے لگی، مگر ایک نظر ڈالتے ہی وہ سٹ پٹا گئی۔ اف، کیسے کروں؟ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتی خود سے سوچتی پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ اف، کیسے کروں؟ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتی خود سے سوچتی پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے وہ چوری چوری کنکھیوں سے واپس اس کے لبوں کو دیکھنے لگی، جب اگلے ہی پل پھر سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ یا اللہ! وہ روحانسی ہوتی اوپر کی طرف چہرہ کیے اللہ کو پکار گئی۔ زارس جو ہلکی سی آنکھیں واقعہ اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، کب سے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹے خود کو روکے ہوئے تھا۔ اس کی بیوی کی یہ کیوٹ حرکتیں وہ مس کر دیتا اگر ضبط نہ کرتا۔ اس کے یوں پیچھے ہٹتے روحانسے لہجے میں اللہ کو پکارنے پر وہ دلکش قہقہا لگاتا اسے خود میں بھیج گیا۔ او مائی گاڈ نالین! اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپاتا زور سے خود میں بھیجتا، اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا، پھر سے قہقہا لگا گیا کہ یار کیا چیز ہو تمہارے کس کس روپ سے عشق کرے میرا زارس۔ وہ اسے شدت سے خود میں سموئے بے حد محبت سے بولا، اس کے بالوں میں ایک ہاتھ ٹکاتا، نرمی سے سہلاتے اس کے گالوں پر اپنی ناک رگڑنے لگا۔ ہر روپ سے اس کی بات سنتے ہی شرمیلی مسکراہٹ نالین کے لبوں کو چھو گئی۔ اف، کتنا حسین بولتا تھا یہ شخص! وہ دل میں سوچتی اس پر قربان جاتی، بے حد لاڈ سے اس کے سینے پر ٹھوڑی ٹکائے، آنکھیں پٹ پٹا کر بولی جو اسے روح تک سرشار کر گئی، جو میری نالین کا حکم۔ اس کے لاڈ بھرے انداز پر وہ بے ساختہ اس کی بات پر سر خم کرتا، اس کا خوبصورت پھولا ہوا گال چوم گیا۔ اس کے گالوں سے لب ہٹاتا وہ اپنے دانتوں میں اس کی نرم اور نازک سکن دباتا، اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ سارس! اس کے یوں دانت گاڑنے پر سسک کر اس کا کاندھا دبوچ گئی۔ بنا اس کے سسکنے کی پرواہ کیے اس کے گال پر دانتوں کے نشان چھوڑتا، اب کی بار اس کے گلابی نرم و ملائم ہونٹوں پر جھکاتا۔ اس کے لمس میں جنونی شدت تھی جو نالین شاہ کی آنکھیں باہر کو ابل گئیں۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اسے یوں چھو رہا تھا۔ اس کا لمس، اس کی شدت نالین شاہ کو ایک ساتھ سکون اور شرمندگی میں ڈبا رہا تھا۔ زارس اس کے ہونٹوں کو شدت سے دبوچے، اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے، دوسرا ہاتھ اس کی بیک پر رکھے خود میں پیوست کرتا جا رہا تھا۔ اس کی بے باکی نے نالین کے کان کی لو کو سرخ کر دیا۔ اس کے ہونٹوں کا ایسا نشہ چڑھا کہ وہ پلٹنا بھول گیا تھا۔ نالین کی رکتی سانسیں محسوس کرتے وہ ایک لمحے کو اس کے ہونٹ آزاد کرتا، اس کی ناک کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ ہونٹوں کو آزادی ملنے پر نالین شاہ نے بے ساختہ تشکر بھری گہری سانسیں لی۔ اسے یوں سانسیں لیتے دیکھ وہ مسکرا گیا، پھر سے اس کے بالوں پر اپنی گرفت سخت کرتا، اس کے ہونٹوں سے پہلے سے کئی گنا زیادہ شدت سے لپٹا۔ نالین شاہ کو لگا جیسے یہ بگڑا بلا آج اس کی سانسیں پیتے اسے ختم کرنے آیا ہے۔ سانسوں کے رکنے پر وہ اپنی خوبصورتی سے تراشے گئے لمبے ناخن اس کی گردن میں گاڑ گئی۔ نالین شاہ کو یقین ہو چلا تھا کہ آج وہ زندہ نہیں بچے گی۔ اس کے گلے میں اپنے بازوؤں کا ہار ڈالے، آنکھوں سے آنسو بہاتے اسے ہوش دلاتے پیچھے کرنے لگی، جس کا جنون آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اپنے جسم سے لپٹا اس کا ساکت وجود محسوس کرتے وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھ گیا، جو پوری آنکھیں کھولے ساکت کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ فوراً پیچھے ہوا، اس کی کمر رب کرنے لگا۔ نالین، میری جان، سانس لو۔
اسے سینے سے لگائے سانس لینے کو کہتا، ساتھ ساتھ اس کی کمر کو بھی رب کرتا رہا، مگر وہ اس کی بات پر کوئی دھیان دیے بغیر بنا سانس لیے بس اس کے سینے سے لپٹی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ نالین، سانس لو، واللہ اگر اب کی بار تم نے سانس نہ لی تو میں خود میں موجود تمام سانسیں تم میں اڈیل دوں گا۔ اسے یوں خود میں لپٹا دیکھ کر اس کے کان میں سرغوشی کرتا خود بوکھلا گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی اس کی گرفت سے نکلتی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ غلطی ہو گئی جو آپ کو منانے آ گئی، آپ ناراض ہی بہتر ہیں، آئندہ آپ کو میں نہیں مناؤں گی کبھی۔ وہ اپنے ہونٹ ہاتھ کی مدد سے رگڑتی باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کی پھرتیاں دیکھتا اس کو سالم نگل جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کیسے وہ منٹ میں اسے چکما دے کر بھاگ چکی تھی۔ ایک دفعہ میری دسترس میں آ جاؤ نالین شاہ، تمہیں اس کمرے سے نکلنے کی اجازت بھی دے دی تو مجھے زارس شاہ مت کہنا۔ وہ دل میں سوچتا اپنا سر جھٹک گیا۔ اسلام آباد کی سرسبز وادیوں کے بیچوں بیچ ایک پرشکوہ اور پراسرار حویلی شاہوں کے نام سے جانی جاتی تھی، جو پہاڑوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اونچی دیواروں سے گھری یہ حویلی ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کرتی تھی۔ چمکدار سنگ مرمر کی بنی راہداریاں، بڑے بڑے فانوس سے جگمگاتے ہال اور صدیوں پرانی لکڑی کے دروازے جن پر نفیس نقش و نگار بنے تھے، یہ سب اس جگہ کی شان و شوکت کی گواہی دیتے تھے۔ یہ حویلی نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ یہاں رہنے والے لوگوں کی غیر معمولی حسن انا اور اصولوں کی سختی کے سبب بھی مشہور تھی۔ یہاں کی ہوائیں بھی جیسے پرانے قصے سنانے کو بیتاب تھیں، اور رات کے سائے میں یہ حویلی مزید پراسرار لگتی تھی، ایک ایسا مقام جہاں محبت اور رقابت ایک ساتھ سانس لیتے تھے، جہاں وقت ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا تھا اور ہر دیوار کے پیچھے ایک نئی داستان چھپی ہوتی۔ اس حویلی کے سردار میر عالمگیر شاہ تھے۔ وہ حویلی کے بےتاج بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں حکم اور لہجے میں ایسا روب تھا کہ بڑے بڑے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ روایات کی سختی سے پابند تھے مگر ہر فیصلہ عقل اور تدبر سے کرتے۔ ان کی موجودگی ہی حویلی میں سکون اور خوف کا توازن برقرار رکھتی۔ کم گو تھے مگر جب بولتے تو ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر بن جاتا۔ طاقت، وجاہت اور دبدبے کا ایسا امتزاج تھے کہ دشمن بھی ان کا نام سن کر ٹھٹک جاتا۔ میر عالمگیر شاہ صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ شاہوں کی تاریخ کا وہ باب تھے جسے بدلنے کی جرت کسی میں نہیں تھی سوائے ان کے پوتوں کے۔ میر عالمگیر شاہ کی شادی ان کی مرضی سے ان کی خالہ زاد شاہ جہاں بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، غائب شاہ جن کی شادی ارحا شاہ سے ہوئی تھی، اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا میر زارس شاہ، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اور شاہ حویلی کا سب سے بڑا پوتا، جو تقریباً 31 سال کا ہونے والا تھا۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا میر ارتضیٰ شاہ، بے حد شرارتی، غصے کا تیز، دوستوں کی جان اور دشمنوں کے لیے وبال تھا۔ وہ اپنی حویلی کا لاڈلا اور بے حد بے باک نوجوان تھا اور اس وقت تقریباً 26 برس کا تھا۔ دوسرے بیٹے میر زارب شاہ نے اپنی مرضی سے اپنی کلاس فیلو کشمالہ سے شادی کی تھی۔ یہ شادی خاندان کی مرضی کے خلاف تھی اور کشمالہ نے زارب شاہ سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ شادی کے بعد وہ کبھی اپنے خاندان سے دوبارہ رابطے میں نہ آئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا شاویر شاہ، جو حویلی میں سب سے بڑا تھا، جبکہ 7 سال بعد اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ان کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام نالین شاہ رکھا گیا۔ وہ ایک خوبصورت موم کی گڑیا جیسی بچی تھی، حویلی کی جان اور سب کی لاڈلی۔ نالین کی پیدائش کے 3 ماہ بعد کشمالہ ایک حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئیں اور اس کے بعد نالین کی پرورش ارحا شاہ نے کی۔ وہ انہیں تائی کے بجائے ماما کہہ کر بلاتی تھی کیونکہ اس نے ہمیشہ انہیں ہی اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ نالین اور زارس کا نکاح بچپن میں ہی کر دیا گیا، جس کا علم دونوں کا تھا۔ زارس کا کہنا تھا وہ نالین کے بڑے ہوتے ہی اس کو طلاق دے دے گا کیونکہ وہ بچپن میں طے کیے رشتے پر یقین نہیں رکھتا، مگر اسے یقین آ گیا تھا۔ سامنے نالین شاہ تھی، آتا بھی کیسے نہ۔ نکاح تو برسوں پہلے ہو چکا تھا۔ 2 ناسمجھ بچوں کے درمیان جنہیں نہ محبت کا مفہوم پتہ تھا نہ اس رشتے کی گہرائی کا اندازہ، مگر وقت نے سب بدل دیا۔ جس رشتے کو کبھی زارس نے بے معنی کہا تھا وہی رشتہ اب اس کے دل کی دھڑکن بن چکا تھا۔ کبھی نالین کو دیکھ کر صرف ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا، آج اس کی خاموشی میں بھی وہ اپنا سکون ڈھونڈنے لگا تھا۔ محبت بعض اوقات بہت آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے، جیسے بارش کی نرم بوندیں
خشک زمین کو چھو کر مہکا دیتی ہے۔ نالین بھی یوں ہی زارس کی زندگی میں ہمیشہ سے تھی، مگر وہ مہک اب جا کر محسوس ہوئی جب وقت نے اسے چھیننے کا خوف پیدا کر دیا۔ اب وہ صرف ایک رشتہ نہیں رہی، وہ دعا بن چکی تھی جس کے بغیر لب ہلتے ہی نہیں تھے۔ اس کی عقل نے اس کو ملامت کیا تھا، مگر دل کے فیصلے عقلوں سے نہیں دھڑکنوں سے ہوتے ہیں۔ بیوی، تم تو غائب ہی ہو گئی، یہاں تو آؤ۔ وہ جو ڈنر کے بعد لان میں واک کر رہی تھی اس کی آواز پر رکی، اور جیسے ہی اس نے کھینچا وہ ایک جھٹکے سے اس کے ساتھ لگی تھی، جو آنکھوں میں دلکش محبت کے دیپ لیے اسے والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تقریباً اسے 3 ہفتوں بعد دیکھ رہی تھی۔ اس دن کی ملاقات کے بعد اسے ایک دن بھی نظر نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے کوئی کال کی تھی، صرف ایک میسج سینڈ کر کے اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر چلا گیا۔ چھوڑے مجھے، وہ جو اسے جھٹکے سے اپنے قریب کرتا، اسے اپنے حصار میں لیتا، اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتا، سکون لینے لگا تھا۔ اس کی مزاحمت پر غصے سے اس کی طرف دیکھتا، اسے وارن کرنے لگا، جو خود بھی اب اپنی مزاحمت ترک کرتے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ ایسی کیا دیکھ رہی ہو یار؟ جان لوگی کیا؟ میں تو پہلے ہی ان آنکھوں کے وار سے گھائل۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پر اپنی مسکراہٹ روکتا، سر کو خم کرتا، دل پر ہاتھ رکھتا، دلکشی سے اپنا جملہ مکمل کرنے ہی والا تھا جب نالین شاہ نے اپنے ہاتھ کا مکہ اس کے سینے پر جڑتے اس کو شدید غصے میں پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ نال، وہ جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھا، اچانک جھٹکا لگنے سے 2 قدم پیچھے کی طرف لڑکھڑایا تھا، مگر جلد ہی خود پر قابو پاتا اس کو بے حد غصے سے دیکھنے لگا، جو آنکھوں میں آگ لیے اسے خاکستر کر رہی تھی۔ اس نے آج تک ایسے ریئیکٹ نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی اسے یوں دھکیلا تھا، تو پھر آج یہ سب؟ وہ شدید حیرت کا شکار تھا۔ نالین؟ ہاں نالین، جب آپ کو میرے جسم کی طلب ہوتی ہے تب آپ کو نالین یاد آ جاتی ہے، اور باقی دنوں میں نالین یاد نہیں آتی آپ کو؟ ان دنوں میں آپ نے ایک کال، ایک میسج کر کے میرا حال پوچھا، ایک بار یہ پوچھا کہ میرے دن کیسے گزرے ہیں؟ مجھے راتوں کو نیند آ جاتی ہے، مجھے آپ کی خیریت جانے بغیر سکون کا سانس آ جاتا ہے۔ اس کو جھٹکتے بری طرح پینک ہوتی، اپنی ساری قوت لگا کر چیختی، اس سے سوال کرنے لگی۔ وہ ایک ایک جملہ روتے ہوئے عصیت سے بولتی، قابل رحم لگ رہی تھی۔ وہ اس کو اپنی شدت گریہ سے سرخ ہوئی آنکھوں سے دیکھتی، بولتی جا رہی تھی۔ جو آنکھیں پھیلائے اس کی باتیں سنتا اس کا ایک نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ نالین، میری بات؟ اس کی طلب والی بات پر بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتا اس کی طرف بڑھتا، اسے اپنے حصار میں قید کرنے والا تھا جب وہ جھک کر اس کے بازوں سے نکلتی، روتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، اب کیوں بات سنوں؟ اچھا، تو اب آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، لیں آئیں کریں پوری ضرورت۔ وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اتار کر دور پھینکتی اس کی طرف بڑھی تھی، جو اس کے عمل پر غصے سے پاگل ہوتا 2 قدم پیچھے لے گیا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی رنگت اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی، اس کی دلکش آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے نالین شاہ کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو مضبوط کر گئی۔ آئیں نا، کریں اپنی ضرورت پوری، کر کیوں نہیں رہے، کھڑے کیوں ہیں؟ اسے ایک ہی جگہ جمے دیکھ وہ پاگل ہوتی چیخی تھی، اس کا انگ انگ سلگ رہا تھا۔ یہ انسان اتنے دنوں سے اس سے دور رہتے اس کا حال احوال نہیں پوچھ پایا تھا، اور اب آتے ہی اسے اپنا قریب کر رہا تھا، یوں جیسے اسے بہت محبت ہو اس سے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اپنے لفظوں پر غور کر رہی ہو؟ وہ پھر سے منہ کھولتا دیکھ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کرتا بے حد غصے سے اس کا جبڑا دبوچے دھاڑا۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ زارس کے ہاتھوں نے اسے سختی سے چھوا ہو۔ اسے ہمیشہ نرمی سے چھوتا تھا، جتنا بھی غصہ ہو وہ یوں غصہ نہیں اتارتا تھا۔ اپنی کمر کے گرد اس کا سخت لمس محسوس کرتے نالین شاہ نے دھوپ نگلا تھا، ساری بہادری ہوا ہوئی تھی۔ بولو، کیا بول رہی تھی؟ بولو، جواب دو نالین زارس شاہ۔ وہ اور قریب ہوتا، اس کے جبڑے پر اپنی گرفت اور مضبوط کرتا، اس کے ہونٹوں پر گرم سانسیں چھوڑتا، وہیں پہ پھنکارا۔ زارس، اس کی پھنکار پر وہ گہری ہچکی لیتی، کچھ کہنے کی کوشش میں تھی،
مگر اس کی آگ اگلتی نظریں اسے بولنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں زارس، بولو، آگے بولو۔ وہ شدید غصے میں آنکھوں کو جنبش دیتا، زبان سے سختی سے جملے نکالتا، اسے آگے بڑھنے کا کہنے لگا۔ جب وہ اس کے تاثرات دیکھتی پھر سے ہچکی لیتی، بے بسی سے روتی۔ اس کی حالت دیکھتے زارس شاہ ایک جھٹکے میں اس کی کمر سے اپنا بازو نکالتے اسے اپنے بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ زارس! اس کے اس عمل پر نالین شاہ کی دھڑکنیں سر پٹ دوڑی تھی۔ وہ جو کچھ کہنے والی تھی اس کی طرف سے ملنے والی گھوری پر زبان منہ میں ڈالتی فوراً سے بوکھلاتی اس کی گردن کے گرد اپنے بازو لپیٹ گئی۔ نالین شاہ کے سیکٹ پر زارس شاہ کا دل بے حد دلکشی سے دھڑکا تھا۔ وہ اسے اٹھاتا، ناک کی سیٹ میں چلتا، ارد گرد سے بے نیاز اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب سامنے سے آتے شاویر شاہ کو دیکھتے اس نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلا۔ وہ جو کب سے یکٹک اس کے مغرور نقوش حفظ کر رہی تھی، اس کے یوں دانتوں تلے لب دبانے پر دل پر سے اختیار کھوتی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے والی تھی۔ زارس شاہ کی اگلی بات پر وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ اگر اپنے ضعیف لالا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تو اگلے 1 سیکنڈ میں اپنا منہ میرے سینے میں چھپاتے، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ بعد میں کہنا مت کہ زارس شاہ بے باک ہے۔ وہ مسلسل لب کچلتے اسے مزید خود میں بھینچتے، اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کو پاگل کر گیا تھا۔ جب سامنے سے آتا شاویر شاہ یہ منظر دیکھتے سرخ پڑا تھا۔ وہ بے شک بے باک تھا مگر ایک پل میں نگاہوں کا زاویہ بدلتا، خود کو بے نیاز ظاہر کرنے لگا جب اسے بے شرم آدمی کی آواز نے اس کا دھیان پھر سے اپنی جانب مبذول کرایا تھا۔ کدھر سالے صاحب، ایک نظر کرم ہم پر بھی تو ڈالیے۔ سنا ہے بزرگوں کی دعائیں جتنی ہو سکیں اتنی لینی چاہیے، تو ماشاءاللہ یہ چاند سی جوڑی آپ کے سامنے کھڑی ہے تو دیجیے دعائیں، اور دعائیں بھی ایسی کہ سکون آ جائے، جیسے کہ اللہ جلدی مجھے باپ کے عہدے پر فائز کر دے، یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں آ جائے، میں دن رات ایک کرتا۔ وہ جو اس کے مڑنے پر گہری سانس بھرنے والا تھا، اس کی سرخ و ترنگت دیکھتے بے اختیار دل نے کمینہ پن کرنے کی خواہش کی تھی، جبکہ دل کی ہر پکار پر ہمیشہ کی طرح لبیک کہتے وہ سر خم کرتے اپنی مسکراہٹ کو روکتا، اپنی اس زبان کا استعمال کرتا، پہلے ادب اور پھر بے باکی کا مظاہرہ کرتا، اپنے الفاظ مکمل کرنے ہی والا تھا جب شاویر کی طرف سے پڑنے والا مکہ اور نالین کی طرف سے اپنے سینے پہ ملنے والی بائٹ پہ اس کا دلکش قہقہا وہاں گونجا تھا۔ یار، ایک سے بڑھ کر ایک جنگلی ہے یہاں پر، جنگلی بلی اور جنگلی بلہ، اس خاندان میں سب ملے گا۔ وہ قہقہے لگاتا، ان کو چڑھاتا، مزید ہنسنے کا خواہش مند تھا جب نالین کی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ جی، گھوڑا بھی موجود ہے اس خاندان میں، وہ اپنا سر باہر نکالتی بے حد اشتیاق سے بولتی۔ ارتضیٰ شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی، مگر یہ مسکراہٹ بس کچھ لمحوں تک تھی، کیونکہ اگلے ہی پل زارس شاہ ایک دفعہ پھر سے ان کی مسکراہٹ نوچ گیا تھا۔ زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری اس کے سامنے، لگواؤں پھر یہیں پہ بریک؟ پھر لالا کے سامنے مچلو گی مجھ سے سانسیں لینے کو؟ ان دونوں کو خود پر ہنستا دیکھ کر وہ مزید برداشت نہ کرتا، اپنی بے باکی سے وار کر گیا۔ جانتا تھا کہ اس بات کے بعد دونوں دوبارہ نہیں چھیڑیں گے، اور توقع کے عین مطابق ہوا بھی یہی تھا۔ اگلے ہی لمحے نالین شاہ اس کے سینے میں واپس چہرہ چھپا گئی، جبکہ شاویر غصے اور شرم سے ملے جلے تاثرات لیے اسے گھوری سے نوازتا، بعد میں حساب لینے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکلا تھا، ورنہ کوئی بعید نہ تھی یہ بندہ اپنے کہے کے مطابق واقعی یہیں پہ اپنا رومانس شروع کر دے۔ 100 بے باک مرے ہوں گے تب جا کے پیدا ہوا ہوگا یہ سالہ۔ وہ اس کی بے باک مگر دلکش صورت دیکھتا، اس کی مسکراہٹ کی نظر اتارتا، دل میں سوچتا، اپنا سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا جب اس کی آواز پر قدم ایک لمحے کو رکے تھے۔ مٹھائی کا آرڈر دیتے آئیے گا، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ ایک بار پھر سے اپنی بے باکی دکھاتا وہ ایک ادا اور بے حد ایٹیٹیوڈ سے چلتا، اپنی باہوں میں چھپے وجود کو دلکش نگاہوں سے دیکھتا، اچانک سے اپنی گردن پیچھے کو پھینکتا، ایک آفت ناک قہقہا لگا گیا۔ اس کے دلکش قہقہے کی گونج ہوا میں گونجتی تھی، جسے سن کر شاویر شاہ دانت کچکچاتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سالہ، کمینہ، لانتی، بے شرم جیسے الفاظ وقتاً فوقتاً شاویر شاہ کی شان میں نکل رہے تھے۔ وہ اسے کمرے میں لاتا، بیڈ کی طرف بڑھتا، اسے بیڈ پر پٹکنے والا تھا،
جب اس کے ارادے جان کر بے حد سختی سے اس کی گردن کے گرد بازو جما گئی۔ اس کے ایکٹ پر زارس شاہ نے ابرو اچکاتے سوالی انداز میں اسے دیکھا تھا جب وہ نفی میں سر ہلاتی باہر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ اسے یوں اشاروں میں بولتے دیکھ زارس شاہ نے دانت کچ کچاتے اسے گھوری سے نوازا، جس کی زبان باہر بند نہیں ہو رہی تھی اور اب چل نہیں رہی تھی۔ جانتا تھا یہ زارس شاہ کے کمرے کی پاور تھی، جہاں آ کر نالین شاہ کی آواز اس کے گھونٹنے سے پہلے ہی گھٹ جاتی تھی۔ اس کا تو کوئی کام ہی نہیں رہ جاتا تھا۔ اترو۔ اس کے تاثرات دیکھتا وہ مکمل سنجیدگی کا لبادہ اوڑے اسے اترنے کا حکم دیتا پھر سے لٹانے لگا۔ جب اسے زور سے اس کے ساتھ چپکتے نفی میں سر ہلا گئی۔ اتر رہی ہو یا اپنے طریقے سے اتاروں؟ اب زبان کدھر گئی؟ میرے لپٹنے سے پہلے ہی تمہاری زبان درست ہو گئی؟ واہ! وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں بولتا آخر میں گہرا طنز کر گیا، جبکہ اس کی باتیں سن کر ہی نالین کا دل بے قابو ہوا تھا، مگر جلد ہی خود پر قابو پاتے وہ اس کی مصنوعی گھوری سے اسے نواز گئی۔ وہ اسے کیا کہہ رہی تھی اور وہ کیا بول رہا تھا؟ بے ساختہ اسے غصہ آیا تھا اس شخص پر جو بس خود کی سوچتا تھا۔ بولو، اب یہ فطور تمہارے دماغ میں ڈالا کس نے؟ اسے بیڈ پر لٹاتا خود اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا، غصے سے بھرپور گہری خوبصورت آنکھیں اس پر گاڑ کر پوچھتا۔ اس کی نگاہوں کی شدت نالین کو پل بھر میں حواس باختہ کر گئی تھی۔ کون سا فطور؟ وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتی تھوک نگلتی بے حد بے چارگی سے بولی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ شاید وہ کچھ رحم کھا لے، مگر وہ زارس شاہ تھا، حساب لینا اس کی فطرت تھی۔ وہ کسی بھی بات کو آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جو نیچے مجھ پر چلا رہی تھی وہ بے خوفی کہاں سے آئی تمہارے اندر؟ ہمت کیسے ہوئی اتنی بدتمیزی کرنے کی؟ اور کیا بکواس کر رہی تھی تم کے؟ وہ اپنی شرٹ اتارتا ایک جھٹکے سے اس کے چہرے پر پھینکتا، ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑتا بے حد غصے سے دھاڑتا سائڈ ٹیبل پر رکھی چیزیں جنہیں وہ ہاتھ مار کر گرانے ہی والا تھا۔ اچانک رک گیا۔ وجہ تھی نالین، جو اس کی شرٹ کو اپنے منہ سے ہٹاتی بیزاری سے ناک چڑھاتی ایک چٹکی اور انگوٹھے سے شرٹ کو پکڑ کر سائڈ پر پھینک گئی۔ اس کی اس حرکت پر زارس بے ساختہ تھم گیا۔ اس کے یوں چہرہ بگاڑنے پر وہ ایک جست میں اس تک پہنچا، سلگتی نگاہوں سے اسے گھورا اور اپنی شرٹ کو پاؤں سے اٹھا کر دوبارہ اس کے چہرے پر پھینک دیا، جو ابھی سیدھی ہو کر بیٹھنے ہی والی تھی۔ وہ اس افتاد پر پھر سے بوکھلا گئی۔ آخ زارس، آخ! اس کے سخت عمل پر چیختی چہرہ دائیں بائیں کرتی بدحواسی سے جنبش کرنے لگی۔ زارس اس پر جھکا، اپنی شرٹ اس کے چہرے پر رکھتا اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کر گیا۔ لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ وہ مسلسل مزاحمت کرتی رہی۔ جتنی مزاحمت وہ کرتی جا رہی تھی، زارس کی گرفت اتنی ہی سخت ہوتی جا رہی تھی۔ سانس کی گھٹن محسوس کر کے نالین نے مزاحمت چھوڑ دی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ جتنی زیادہ وہ تکرار کرے گی یہ ضدی شخص اتنی ہی شدت اختیار کرے گا۔ توقع کے مطابق جب اسے لگا کہ وہ مزاحمت چھوڑ چکی ہے تو زارس نے فوراً شرٹ ہٹا دی۔ اچانک شرٹ ہٹنے پر نالین نے بے ساختہ گہرے سانس لیے۔ اس کی سانسوں کی گہرائی نے زارس کو چند لمحے کو جیسے بے خود کر دیا۔ غصے تیز آنکھیں اب نرم پڑتی جا رہی تھیں۔ ایک جھٹکے میں اس کے دوپٹے کو اس کے وجود سے الگ کرتا وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نظریں ایسی تھی کہ نالین کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس کی نگاہوں کی شدت سے گھبرا کر کپڑے سنبھالنے لگی۔ اس کی معصوم سی حرکت پر زارس کا بے ساختہ قہقہا گونجا۔ کیوں مسز؟ کیا کہتی ہو؟ سن ہی نہ لوں آج سب حقیقت؟ اس کے تاثرات دیکھتا دوبارہ اس کی طرف نظریں گھماتا اور دائیں ہاتھ سے ہلکے سے اس کے سینے پر چھوتا ہوا پوچھتا، جس سے وہ شرم سے سمٹ گئی۔ شاہ پلیز۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی روحانسی ہوتی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی ادا پر زارس کا پھر سے قہقہا بے اختیار تھا۔ کیا پلیز مسز؟ وہ معصومیت سے آنکھیں جھپکاتا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کرتا، اسے تھوڑا اوپر اٹھاتا، اس کی زپ تلاش کرنے لگا۔ اس کی حرکت پر نالین جیسے ہوش کھو بیٹھی۔ وہ فخر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کو یہ انکار کرتے دیکھا تو اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ اس کی نظریں برداشت نہ کرتے زبان لبوں پر پھیر کر خود کو پرسکون ظاہر کرنے لگی۔ کیا ہوا؟
ابھی سے خاموش ہو گئے؟ اس کی زبان کی حرکت پر ابرو اچکاتا ہوا خاص انداز میں مسکرا گیا۔ وہ مسکراہٹ جو ہر قسم کی منفی جذبے سے پاک تھی۔ یہ وہ خاص مسکراہٹ تھی جو صرف اس کے لیے مخصوص تھی۔ زارس پلیز، وہ اپنی زب کھلتی محسوس کرتی کمزور لہجے میں پھر سے اس سے التجا کرنے لگی۔ جب زارس نے اس کی باتوں پر ضبط کھویا تو اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ وہ پوری شدت سے اس پر جھکتا، ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتا، اس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھاتا اور دوسرے ہاتھ کو اس کے دل کے پاس پھیرتا، اس کو حیرت سے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے اچانک لمس پر وہ اپنی سانسیں روکتی، پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پل میں جیسے وہ پوری پاگل ہوئی تھی۔ دونوں کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں، مگر پرواہ کسے تھی؟ کم از کم زارس شاہ کو تو بالکل نہیں تھی۔ اپنی زبان پر اس کے دانت محسوس کرتے ہی نالین کی آنکھوں سے بے ساختہ دو آنسو ٹوٹ کر بکھرے۔ وہ کتنا وائلڈ ہو رہا تھا، جبکہ اپنے چہرے پر کچھ نمی محسوس کرتے وہ پٹ سے آنکھیں کھول گیا۔ نالین کو یوں آنسو بہاتے دیکھ وہ ایک لمحے میں پیچھے ہٹا، اس پر سے اٹھا اور خود پر لعنت بھیجتا اسے بھی اٹھا گیا، جو شکوہ کناہ نظروں سے اسے دیکھتی پھر سے اس کے دل کو بہکا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان کو؟ وہ ایک جھٹکے میں اسے سیدھا کرتا، بیٹھ کے کاؤچ سے ٹیک لگاتا، اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر وہ خفگی سے بھرے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھتی خاموشی سے منہ موڑ گئی۔ اس کے یوں منہ موڑنے پر وہ اپنے اٹھتے غصے کو ضبط کرتا، دانتوں پر دانت جمائے بے حد نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ گیا۔ اس کے تیور صاف کہہ رہے تھے کہ اب تو انجام جانتی ہو نا۔ اس کے یوں دیکھنے پر نالین کی نظریں جھکی، آنکھیں بند کر لیں، مگر نیچے نظر پڑتے ہوئے ایک جھٹکے سے چیخی اور فوراً آنکھیں زور سے بند کر لیں، جیسے دوبارہ کھولنے کی ہمت نہ ہو۔ زارس جو پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے رد عمل پر چونک گیا۔ نظریں نیچی کیں تو اگلا منظر دیکھ کر وہ بمشکل اپنا امٹتا قہقہہ ضبط کر سکا۔ زب کھلی ہونے اور تھوڑا جھکنے کے باعث اس کے نشیب و فراز ایک دلکش نظارہ پیش کر رہے تھے، اور زارس اپنے دل فریب سکون سے بھری قربت میں سب کچھ بھول گیا تھا، حتیٰ کہ وہ زخم بھی جو اسے کچھ دیر پہلے نالین شاہ نے اپنے الفاظ سے دیے تھے۔ اس کی شرٹ کاندھے سے سرک چکی تھی جب نالین کی زبان نے ایک بار پھر زہر اگلا۔ کیوں؟ سچی تو کہہ رہی تھی نا، ہے نا؟ بس آپ کو میرے جسم کی طلب۔ وہ طنزی انداز میں اسے دیکھتی ہلکی سی ون سائیڈڈ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر جھٹک گئی۔ زارس جو اپنے دل کی صدا پر لبیک کہتے اس کے کاندھے پر محبت بھرا لمس چھوڑنے والا تھا، اس کی زہر اگلتی زبان پر ٹھٹک گیا۔ وہ ایک جھٹکے میں سر اٹھاتا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو اب نظریں چرا کر یہاں وہاں دیکھتی گویا پرواہ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم نے کیا سمجھا کہ میں تمہیں صرف اپنی ہوس کی تسکین کے لیے چاہتا ہوں؟ تم نے واقعی یہ سمجھا کہ میں تمہیں صرف ایک جسم سمجھتا ہوں؟ تم غلط ہو یہاں، بے حد غلط۔ تم نے آج میری محبت کا سب سے بڑا قتل کیا ہے۔ تم نے آج زارس شاہ کو بے موت مارا ہے۔ وہ اذیت سے چور لہجے میں بولا اور ایک پل میں اس سے دور ہوا۔ نالین کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس کے بھیگے لہجے کو محسوس کرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری یہ حرکت آج میری محبت کے ماتھے پر وہ داغ دے گئی جسے میں چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتا نالین، مگر ایک بات یاد رکھنا، اس داغ کے ساتھ بھی میں مرتے دم تک تمہاری محبت سے بے وفائی نہیں کروں گا، کیونکہ محبت کرنے والے خود کو مار سکتے ہیں مگر محبت کو نہیں۔ ہوس پوری کرتا ہوں میں تم سے، ہاں تمہارے جسم کا طلبکار ہوں۔ کتنی دفعہ چھوا میں نے تمہیں پہلے؟ کتنی دفعہ تم میں سمایا؟ کتنی دفعہ میں نے تمہارے جسم سے اپنی ہوس پوری کی ہے؟ بولو، جواب دو، خاموش کی ہوں ڈیمٹ؟ وہ اپنا آپا کھوتے سرد لہجے میں چیخا تھا۔ آخر میں اس کی مسلسل خاموشی پر بے قابو ہو گیا۔ وہ کیسے اتنے آرام سے اتنے بڑے الفاظ کہہ سکتی تھی؟ وہ کب سے اس کی قربت میں سکون محسوس کرتے سب کچھ بھول رہا تھا، جب وہ پھر سے اس کے دل کو زخمی کر گئی تھی۔ آخر کیوں تھی وہ اتنی ظالم؟ تم نے سوچا تمہاری یہ حرکت مجھے توڑ دے گی، مجھے مجبور کر دے گی کہ میں وہ بن جاؤں جو تم سمجھتی ہو؟ نہیں نالین، تمہیں تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی سے نکال دے گا میرا زارس۔ میں تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔
تم سے کبھی اپنی ہوس پوری نہیں کروں گا، کیونکہ میری محبت میں ہوس کبھی تھی ہی نہیں۔ میری محبت تو عبادت ہے، اور عبادت پر تہمت لگانے والوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اسے خاموش یکٹک اپنی طرف تکتا پا کر بے حد سرد لہجے میں بولتا بیڈ سے اٹھ چکا تھا۔ نالین تو اس کے الفاظ پر کام گئی جیسے کچھ اندر سے ٹوٹ گیا ہو۔ کیا کہہ کر گیا تھا وہ؟ کیا وہ واقعی اسے کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا؟ وہ اپنے بند ہوتے دل پر ہاتھ رکھتی، خود کو سنبھالتی اٹھی، اس کی طرف قدم بڑھانے لگی جب وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گیا۔ ہوس پرستوں سے بچو نالین شاہ، ہوس پرستوں سے نہیں تو کم از کم شوہروں سے بچو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا، اپنی شرٹ سے بےتن کرتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ نالین ساکت نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی ابھی زارس نکلا تھا۔ یہ کیا کہہ کر گیا تھا وہ؟ کیا وہ واقعی غلط کر چکی تھی اس کے ساتھ؟ اچانک اس کے دماغ میں زارس کی آوازیں گونجنے لگیں، تم نے آج میری محبت کا سب سے بڑا قتل کیا ہے۔ میں تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میری محبت ہوس نہیں، میری محبت عبادت۔ محبت کرنے والے خود کو تو مار سکتے ہیں مگر محبت کو نہیں۔ نالین کے قدم لڑکھڑائے، وہ ان الفاظ پر ہمت نہ پاتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ مکمل طور پر کانپ رہی تھی، جیسے اس کی بنیادیں ہلا دی گئی ہوں، دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھاتی رہی، اور کیوں نہ چھاتی، اس کی آنکھوں کا نور، اس کا زارس چلا گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ سرگوشی میں بولتی، اپنے بال نوچتی خود سے سوال کر رہی تھی۔ اس وقت تو کوئی دماغی مریضہ لگ رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی حالت ترس کھانے کے قابل تھی، مگر ترس کھاتا کون؟ وہ تو جا چکا تھا۔ کیا واقعی میں نے زارس کی محبت کو ہوس کہہ کر غلط کہہ دیا؟ ہاں نالین شاہ، تم نے غلط کہا۔ دل کے کسی کونے سے آواز ابھری تو وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتی بے ساختہ چیخے، آہ آہ یا اللہ! میں نے اس شخص کی محبت پر شک کر لیا جس نے ہر لمحہ مجھے ٹوٹنے سے بچایا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ میرے لیے عزت تھی، چاہت تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ اذیت سے سوچتی، دھاڑے مار مار کر روتی، کمرے کے در و دیوار کو بھی لرزا گئی تھی۔ وہ اس کمرے کے بادشاہ کے دل کی مالکہ تھی، جسے یوں فقیروں کی طرح زمین پر بیٹھے دھاڑے مارتے دیکھنا ایک دیوار جیسا درد تھا۔ زارس کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ میری محبت عبادت ہے، ہوس نہیں۔ اس واقعے کو 1 سال کئی مہینے گزر چکے، مگر وہ واپس حویلی نہیں آیا تھا۔ نالین نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی، مگر وہ حویلی والوں سے قطع تعلق ہو گیا تھا۔ اس کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، جبکہ حویلی والے اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکے تھے، مگر اسے نہیں ملنا تھا، کیونکہ ڈھونڈا تو انہیں جاتا ہے جو کھوئے ہوتے ہیں، جبکہ وہ تو خود گیا تھا مرضی سے۔ اس کی مرضی کے بنا کوئی اسے کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ نالین، بچے آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ وہ لان میں بیٹھی آسمان کو دیکھتی، دلکش چاند کو دیکھ رہی تھی، جو خود میں ڈھیروں خوبصورتی چھپائے لوگوں کی پہنچ سے دور بالکل پرسکون تھا۔ کاش وہ بھی یوں ہی سب سے دور چلی جاتی، تو دل سے رشتہ خون اپنوں کی نظر میں تو نہ آتا۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ آنکھیں میچ گئی۔ اس کی بیتوکی باتوں نے اس ماں کو اپنے بیٹے سے جدا کر دیا تھا، ایک بیٹے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا تھا، ایک بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا تھا، شوہر کو بیوی سے، اسے ہر رشتے سے محروم کر دیا تھا۔ وہ جتنا خود کو قصوروار ٹھہراتی اتنا کم تھا۔ وہ اپنی جان لینے کا بھی بعض اوقات سوچ لیتی تھی، مگر نہیں لیتی تھی، کہ ایک امید تھی کہ شاید وہ واپس آ جائے، ایک دفعہ اسے معاف کر دے۔ اس کے دل کا قتل کر کے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ انتظار کی سولی پر لٹک کر اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ بھوک نہیں ہے ماما، وہ بے دلی سے بولتی، اپنی نم ہوتی آنکھیں جھپکنے لگی۔ بہت کنٹرول کے بعد بھی ایک آنسو اس کی پلکوں سے گرتا اس کے چہرے کی نظر ہوا تھا۔ کب تک سزا کاٹو گی؟ وہ آ جائے گا، اس کا ٹھکانہ یہی ہے، مگر خود کے ساتھ یوں ظلم مت کرو۔ اسے سمجھانے لگی، جو ان کی بات پر ہلکا سا مسکرائی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب پورچ میں آ کر رکتی گاڑی پر دونوں اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ یہ گاڑی وہ پہچانتی تھی، یہ اس کے شاہ کی گاڑی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔
جب گاڑی سے نکلتی لڑکی کو دیکھتے ہوئے قدم روک گئی۔ آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھی، جبکہ ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا تھا۔ وہ لڑکی اب گاڑی سے نکلتی اس سے ہنس کر کچھ کہہ رہی تھی، جس پر وہ ہنستا ہوا اپنے ہاتھ میں پکڑے بچے کو چومتا اس کے حوالے کر گیا۔ ان دونوں کو یوں دیکھتے وہ اپنے حواس کھونے کو تھی جب اچانک زارس شاہ کی نظریں اس بے وفا کی طرف اٹھی تھی، جو آنکھوں میں بے یقینی لیے پانیوں سے بھری لبالب آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ انداز کافی بے یقینی والا تھا، جبکہ ایک دفعہ پھر سے اس کو بے یقین ہوتے دیکھ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ اس لڑکی کو ابھی بھی اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ شاہ، ارحا شاہ نے اس کی حالت دیکھتے آگے بڑھتے اس کو پکارا تھا، جو اپنی ماں کی طرف قدم بڑھاتا ان کو گلے سے لگا گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ایک نظر اس بے وفائی کے بنے پتلے پر نظر ڈالتا، اپنی ماں کے ماتھے پر لب رکھتا، اپنی آنکھیں سکون سے موند گیا، جبکہ وہ اتنے عرصے بعد بیٹے کا لمس پاتی بے ساختہ رو دی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتی وہ اس کے چہرے کو نقوش چومتی بالکل دیوانی ہو چکی تھی، جبکہ وہ اپنی آنکھیں میچتا ان کی اذیت دیکھتا خود کو لان تان کرنے لگا۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب اچانک بچے کی روتی آواز پہ وہ ان سے الگ ہوا تھا۔ کیوں رو رہا ہے میرا بیٹا؟ اس کے ہاتھوں سے بچہ تھامتا بے تابی سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کے منہ سے بیٹا سنتے ان دونوں کے سروں پر حویلی کی چھت آن گری تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا نالین شاہ الٹے قدموں اندر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اس کے یوں بھاگنے پر وہ اس کی پشت کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بھابھی، اسے پکڑیں ذرا، میں اسے دیکھ لوں۔ بے وقوف، کچھ اور ہی سوچ بیٹھی ہے۔ وہ اس کی عقل پر جو سلامی پیش کرتا بچہ اس کی طرف بڑھانے لگا، جو کھلکھلاتی اس کے ہاتھ سے اپنا بیٹا تھام گئی۔ زارس، بچہ یہ؟ ارحا شاہ نے ہچکچاتے اس سے پوچھا تھا، جو ماں کو اب نرم گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے دوست کی وائف ہے، لمبی کہانی ہے، بعد میں سناتا ہوں، پہلے اس بے وقوف کو دیکھا ہوں۔ وہ ان کے سر پہ پیار سے بوسہ دیتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی جو ان کی بہو کو بے وقوف بول رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض ہونا چاہتی تھی، مگر اس کو سامنے دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ۔ وہ وہاں کھڑی عالیہ کو اندر کی طرف لے جاتے اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگیں، جس کا وہ خوش دلی سے جواب دیتی اپنے بیٹے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہو تو کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ونڈو کے پردے ہٹے تھے، جہاں سے شہر کی چکمگاتی لائٹس اندر چھن چھن کر آ رہی تھی۔ کمفرٹیبل بیڈ، نیوی بلیو وال، وائٹ سینٹ لیمپس اور سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس میں نالین کی سسکیوں کا عکس چھپا ہوا تھا۔ نالین کمرے کے کونے میں ایزی چیئر پر گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں اور ہر آنسو میں وہ زخم بہہ رہا تھا جو برسوں پہلے لفظ ہوس کی شکل میں اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ جبکہ اسے یوں روتے دیکھ زارس کی آنکھوں میں برسوں کا سفر اترا تھا۔ تکلیف، خاموشی، سب بیک وقت تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ جب نالین نے آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا، اور جیسے وقت تھم سا گیا۔ اس کے ساتھ نہ کوئی عورت تھی نہ بچہ، وہ تنہا تھا، مکمل اس کے سامنے۔ تو کیا وہ سب خواب تھا؟ وہ دل میں سوچنے لگی۔ مقابل سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ گلے نہیں لگو گی؟ اس کے بالکل قریب کھڑا ہوتا بے قراری سے پوچھنے لگا۔ جب نالین شاہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، وہ بنا کوئی جواب دیے اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ وہ چاہتی تھی اس کے گلے لگنا، اس سے شکوے کرنا، اس کو ملامت کرنا، اس کو بھی یوں ہی بے رخی کی موت مارنا، مگر نہیں مار سکی۔ اس کو سامنے دیکھ کر اپنے حواس کو بہکتا محسوس کر رہی تھی۔ سارے خواب، سارے ارادے چکنا چور ہو گئے تھے۔ بتاؤ، نہیں لگو گی؟ وہ چاہتا تھا وہ اس سے ملے، مگر وہ بت بنی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ اپنی بیوی اور بچے سے ملے؟ وہ آنسوں پر ضبط باندھتی بولی تھی، مگر آنسو فوراً سے ٹوٹ کر گالوں پر بکھرتے اس کا بھرم توڑ گئے تھے۔ اس کے منہ سے شکوہ سنتے وہ آگے ہوتا اس کو گلے سے لگا گیا۔ وہ میرا نہیں تھا۔ زارس کی آواز میں زہر نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، صرف سچائی تھی۔ عرصہ پہلے جو تمہارے لبوں سے سنا تھا وہ مجھے ختم کر گیا تھا۔ آج اگر دوبارہ آیا ہوں تو تمہاری آنکھوں میں جو دیکھا اس نے مجھے پھر سے مار دیا۔ اتنی بے یقینی جانم، ناٹ فیئر۔ اس کو گلے سے لگاتا اس سے شکوہ کرتا
کافی کیوٹ زاویے بنا رہا تھا۔ جب وہ اس کی بات پر الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، کیا مطلب؟ وہ بس یہی پوچھ سکی۔ تمہاری آنکھوں میں جو دیکھا اس کے بعد پھر سے تمہاری طرف آنا آسان نہیں لگ رہا تھا مجھے، مگر تمہیں غلط فہمی میں چھوڑ کر جانا بھی ممکن نہیں، وہ کرب زدہ لہجے میں بولا۔ تم میرے لمس کو سمجھنے میں غلطی کی تھی اور میں نے تمہارے خوف کو محسوس کرنے میں، مگر جو میں چاہتا تھا وہ کبھی جسم نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھانے لگا جب وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ جانتی ہوں میں، مگر یہ سب اب بتانے کا کیا فائدہ؟ تب کیوں نہیں رکے؟ تب ایک تھپڑ لگا دیا ہوتا، مجھے تو عقل آ جاتی نا میرے ٹھکانے۔ وہ روتے روتے اس سے شکوہ کرنے لگی جب وہ اس کی بات پر کربناک مسکرایا تھا۔ جس دن تم نے میری محبت کو گندے جذبے سے جوڑ دیا تھا، اس دن میرے پاس زبان نہیں بچی تھی۔ وہ الفاظ میری زبان پر چاپک کی طرح لگے تھے کہ اس نے ہلنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ محبت صفائی نہیں مانگتی، مگر میں غلط تھا۔ بعض موقعوں پر صفائی دینی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دینی پڑتی ہے، رشتے بچانے کے لیے، خود کو ثابت کرنے کے لیے، مگر یہ میں اب سمجھا ہوں۔ تب تمہیں یوں چھوڑ کر جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں خود کو تمہارے اندر گندا محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایک ایک لفظ سمجھاتا اس کو شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں ڈبوتا جا رہا تھا۔ پھر آج کیوں آئے؟ وہ جیسے جاننا چاہتی تھی، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں وہی الزام دوبارہ دیکھا، اس بار ہوس کی صورت میں نہیں بلکہ کسی اور عورت اور بچے کی شکل میں، اور یہ برداشت نہیں ہوا۔ مجھے الزام کی عادت تھی، لیکن تمہاری نظر میں غیر ہونا کبھی قبول نہیں کر پاؤں گا۔ نالین کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ کس کی محبت کو روندا تھا اس نے؟ اپنی فضولیات میں وہ ایک خوبصورت دل کو دکھ سے دو چار کر گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے۔ وہ روتے روتے اس کے گلے میں بازو باندھتی اس سے لپٹ گئی۔ جب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا، وقفے وقفے سے اپنے لب رکھنے لگا۔ میں نے بہت یاد کیا آپ کو، بہت زیادہ، پر آپ نہیں آئے۔ میں بیمار رہی تب بھی نہیں آئے۔ میں مر جاتی تو؟ اس کو دیکھتی سارے شکوے اس سے کرنے لگی، بنا اس سے پوچھے کہ وہ کہاں تھا، کیسے تھا۔ میں 1-2 دن تک آ جاتا واپس، مگر اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سچائی بتانا بھی ضروری تھی۔ مگر وہ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے اس کو آگے بولنے کا کہنے لگی۔ مگر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں کوما میں چلا گیا۔ کچھ دن پہلے ہوش میں آیا تھا، مگر پاکستان نہیں آ پا رہا تھا۔ کچھ ایشوز کی وجہ سے مجھے ہاسپٹل لے کر جانے والا، میری دیکھ بھال کرنے والا وہی شخص تھا جس کی بیوی میرے گھر میں میرے ساتھ آئی ہے۔ اس کی ساری حقیقت واضح کر گیا جب وہ لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ایکسیڈنٹ؟ کیسے؟ وہ بس یہی پوچھ سکی۔ اس کی تکلیف پہ دھاڑے مار مار کر رونے کا دل کر رہا تھا، مگر وہ اسے سنبھال گیا۔ جبکہ کچھ دیر رونے کے بعد اس کی طرف پھر سے متوجہ ہوئی۔ یہ آپ کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ اس کے لہجے میں جیلسی کی رمق واضح تھی۔ اس کا شوہر بھی آ رہا ہے کل، پھر وہ یہ حویلی چلی جائے گی۔ اس کی ناک دباتا پیار سے بولا تھا جب وہ اس کے ہاتھ تھام گئی۔ معاف کر دیں، میری وجہ سے۔ وہ شرمندگی سے کچھ کہنے والی تھی جب وہ اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ وہ گزر چکا ہے نالین۔ میں ماضی کے چکر میں حال اور مستقبل برباد نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے تمہارا بار بار سوری کرنا، سو پلیز مجھے شرمندہ نہیں کرواؤ۔ وہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات دیکھتا اب کی بار سنجیدہ سا بولا تھا۔ جب وہ نرم لبوں پر مسکراہٹ سجاتی اس کے ہاتھوں پر لب رکھ گئی۔ بے شک ایک حسین زندگی ان کی منتظر تھی۔ دل میں پیدا ہو جانے والے خدشات دوسروں کو بتائے جا سکتے ہیں، مگر ان کے سنے بغیر ایک طرف سے کیا جانے والا فیصلہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہر کوئی نالین شاہ نہیں ہے کہ قسمت اسے دوبارہ موقع دے، اور ہر کوئی زارس شاہ بھی نہیں جو ظرف پڑا کر کے کردار پر اٹھی انگلی کو محبت سے چومتے اسی کے اشارے پہ حرکت کرے۔